اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومنین۔ ہمارے جو مسائل چل رہے تھے اس سلسلے میں چل رہے تھے کہ جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسی چیز میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر غسل واجب ہو جاتا ہے اور اسے صبح کو روزہ بھی رکھنا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ ایک دفعہ خود بخود انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے جسے ہم نائٹ فال کہتے ہیں، یا یہ کہ خود انسان اپنے آپ کو یعنی اپنی وائف کے ساتھ جو ہے فزیکل الٹیمیٹ ہو تو صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے، تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیے گا، حکم کلی تو یہی ہے کہ ہر وہ انسان کے جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے تو اسے اذان صبح سے پہلے پہلے غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مثلا اگر کسی انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے اور وہ عمدن اس غسل کو انجام نہ دے، یا اس کے اوپر تیمم اس کا وظیفہ، یعنی کچھ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ، جو بھی اسباب ہے تیمم کے، اسے تیمم تھا اس کے اوپر واجب یا غسل اس کے اوپر کرنا واجب تھا، نہ وہ تیمم کرے اور نہ غسل انجام دے، تو ایسی صورت میں تو اسے کیا حکم ہے، اس کے اوپر سے کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دن کا روزہ قصد قربت مطلقہ کی بنیاد پر تمام کرے گا۔ اس کی وضاحت ایک مرتبہ دوبارہ کر دیتے ہیں، یعنی قصد قربت مطلقہ کیا ہے، چونکہ یہاں کنفیوژن ہو جاتا ہے انسان کو۔ ابھی تو آپ مولانا صاحب کہہ رہے تھے روزہ باطل ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہ قصد قربتن کی بنیاد پر جو ہے روزہ رکھے گا، تو اس مسئلہ دو بات کیسے جمع ہو گئی؟ اس کا مسئلہ یہ ہے، وضاحت اس کو اس طرح کر دیتے ہیں، چونکہ آپ نے جو حکم الہی تھا اس کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر اپنا روزہ تو باطل کر دیا۔ اب چونکہ آپ اس دن کا روزہ اس نیت سے کہ آج میرے اوپر اس ماہ رمضان کی فلاں تاریخ کا جو میں نے اپنا آپ کو جو غسل کرنا تھا اور غسل نہیں کیا، میرے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن حکم خدا کے مطابق اس وقت سے لے کر یعنی صبح سے شام تک ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسے آپ کو کوئی بھی نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی مثلا حلق کے اندر کوئی چیز داخل کرنے، وہ جو بھی جتنی ہم نے روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ابتدا میں بیان کی تھی، اس تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور شام تک روزے دار کی ہی کیفیت سے رہنا ہے، اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کرنا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کی نیت کرنا، اس میں یہ نہیں کہنا کہ واجب میرے اوپر قضا ہے یا یہ ہے، اس میں بھی خالی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کی نیت سے آپ روزہ رکھیں گے۔ تو یہ ہمارا حکم ہے اس انسان کا جو جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہیں کرتا ہے اور اذان صبح ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن اگر انسان مجبور نہیں ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا، جیسے سو گیا مثلا فرض کیجئے گا، اور وہ انسان اب دن میں اندر بیدار ہوا، اسے متوجہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، اور وہ جیسے ہی بیدار ہوا اذان صبح کے بعد تو اس نے دیکھا کہ بھائی میرے اوپر تو غسل واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ اس دن کے لیے روزہ صحیح ہوگا، تو اس کا روزہ غلط نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مسئلہ اسی کے اندر جو آتا ہے کہ مثلا انسان نے غسل کیا اس بنیاد پر کہ میں غسل بالکل صحیح کر رہا ہوں، میرے بدن پہ کوئی چیز مانے نہیں ہے، اور وہ اس نے اپنے بدن کو باقاعدہ جیسے کلین کرتے ہیں نارملی طور پر اس نے کلین کیا، سب کچھ کیا، اور لیکن جیسے ہی اب دن میں متوجہ ہو، اس نے اپنی باڈی پر کہیں پر ٹیپ لگی ہوئی دیکھی یا کوئی ایسی چکنائی لگی ہوئی دیکھی کہ جس کی وجہ سے اسے یقین ہو رہا ہے کہ میرے یہاں پر پانی نہیں پہنچا ہوگا، یا کوئی اور وجہ رہی ہے، پانی نجس تھا جس کی وجہ سے غسل باطل تھا، جو بھی اے ٹو زیڈ سبب بنا کہ اب اس کا غسل صحیح نہیں ہے کہ جو اس نے اس وقت نماز صبح سے پہلے اذان صبح سے پہلے انجام دیا تھا، اور دن میں اس امر کی طرف متوجہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو صحیح رہے گا، لیکن جو بھی اس نے نمازیں پڑھی ہیں وہ نماز اس کی باطل ہے۔ اس کو اس نماز جب باطل ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تو اب اس کے اوپر قضا بھی واجب نہیں۔ اور اس کو مثال سے ہم اس کی وضاحت ایسے کر دیں، مثال کے طور پر انسان نے صبح سحری کھائی، اپنا اس کو تھا کہ غسل واجب ہے تو اس نے غسل کیا، اب روزہ رکھ کے اب وہ دن میں مثلا اس کو جو ہے 10 بجے یاد آیا، تو اب اس نے صبح کی نماز چونکہ اس کنڈیشن میں پڑھ لی کہ اس کا غسل باطل تھا، تو اب جب اسے یاد آیا تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز وہ باطل ہے، دوبارہ غسل کرے گا، اور باقاعدہ جو ہے اس نے نماز صبح کی جو پڑھ چکا تھا اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ یہ مسئلہ اس انسان کے لیے۔ اب اس کے بعد جو ہم اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا کوئی انسان یہ بھول جائے کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، ٹھیک ہے، اسے ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد اسے یاد آیا کہ ہوئی میرے پاس تو اوپر تو غسل واجب تھا لیکن میں نے غسل نہیں کیا ہے، تو
تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو جو اس نے رکھے ہیں پہلے گزرے ہیں تو اس روزوں کی قضا تو کرنی پڑے گی اس کو، جتنے بھی یاد آ جائے اسے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جتنے بھی یاد آ گئے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا اسے شک ہے کہ میں نے 3 دن کے روزے اس حالت میں رکھے ہیں کہ میرے اوپر غسل واجب تھا یا 4 دن کے روزے رکھے ہیں، تو اب اس پہ وہ جو کم پر بنا رکھ کر، یعنی 3 مثلا فرض کیجیے گا جیسے ہم نے 4 اور 3 کی مثال دی ہے، تو وہ 3 روزے قضا کرے گا بعد میں ماہ رمضان المبارک کے۔ مسئلے کا حکم وہی جاری ہوگا کہ جو ہم نے بیان کر دیا، یعنی جو اس نے روزے رکھے وہ جو اس کے قصد قربت مطلقہ میں چلے جائیں گے، اور بعد میں جو روزہ رکھے گا وہ بھی قربتاً اللہ کی نیت سے قضا روزے رکھے گا جتنے پہ اسے یقین ہو جائے۔ اور کنفیوژن والے میں ہم نے کہا 3 اور 4 کی مثال دی تو وہ 3 روزوں کو رکھے گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخ ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہم اگلا مسئلہ بیان فرمائیں گے آپ کے سامنے، جو گفتگو کریں گے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں نہ غسل کرنے کے لیے وقت رکھتا ہے اور نہ تیمم کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر غسل واجب کر لیتا ہے۔ تو ایسے انسان کا حکم کیا، یعنی ایسے انسان کو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ پھر دوبارہ سے اس متوجہ ہو جائے گا، یعنی ماہ رمضان المبارک کی شب میں جب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے صبح کا، یعنی صبح سے روزہ رکھنا پڑا ہے، اب نماز صبح میں اذان صبح میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر غسل واجب ہو جائے کہ وہ تیمم کر سکے یا غسل کر سکے، یعنی غسل میں زیادہ وقت چاہیے، تیمم حتی تیمم کا وقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر غسل کو واجب کر لے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ قصد وہی قربت مطلقہ کی بنیاد پر اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، یعنی پورے دن ہر اس چیز سے پرہیز کرنا پڑے گا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعد میں قربت اللہ کی نیت سے ایک روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ مثلا انسان کے پاس وقت جو ہے اذان صبح کے قریب وقت ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ میں اگر اپنا آپ کو مجنب کروں گا، یعنی اپنے اوپر غسل واجب کروں گا تو میں غسل نہیں کر سکتا، لیکن اتنا وقت ہے کہ صرف اور صرف میں تیمم کر سکتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے آپ کو مجنب کر لے، یعنی اپنی وائف کے ساتھ جو ہے اپنی فزیکل ضرورت کو پورا کرے، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے تو فوراً وہ تیمم کرے گا تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر احتیاط اس میں ہے، یعنی کہ بہتر تو یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ کام نہ کرے، بہتر ہے کہ یعنی اگر وقت نہیں ہے تو اس چیز کو چھوڑ دے، اس کام کو ترک کر دے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ مثلا کوئی انسان ماہ رمضان المبارک کی رات میں اس کے لیے غسل کا بھی وقت تھا، تیمم کا بھی وقت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو ٹال مٹول کرتا رہا یہاں تک کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اب وہ تیمم ہی کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو صحیح ہوگا، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے، چونکہ اس کا ذمہ داری کیا تھی، جب اس کے پاس وقت تھا تو وہ اس وقت جو ہے غسل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے غسل کو تاخیر میں ڈالنے کی بنیاد پر، کوتاہی کرنے کی بنیاد پر اسے وقت کو گزارتا رہا، اور آخر میں آنے کے بعد اس نے تیمم کر کے روزہ رکھ لیا، تو روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا، روزے کے اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، اب دیکھیے، اب مسئلہ بہت سے جوان اس مسئلے کو پوچھتے بھی ہے، اس کو دوبارہ سے میں متوجہ کرا دوں گا اس مسئلے کو بار بار۔ اب انسان، اب دن کا مسئلہ آ گیا، یعنی صبح کا وقت گزر گیا، اب جو صبح سے اور شام تک کا وقت ہے، اب اس میں دیکھیے گا عمدن اگر کوئی کام کرتا ہے، وہ ہم مسائل بیان کر چکے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اب انسان سو گیا ہے دن میں، اب جیسے انسان دن میں سویا ہے تو اب اس کو جو ہے، حالانکہ لفظ اس کے لیے نائٹ فور ہی یوز ہوتا ہے چونکہ کثرت سے نائٹ میں ہوتا ہے، لیکن دن میں سو رہا ہے، اب یہ حاجت اس کو پیش ہو گئی ہے کہ یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا سوتے ہوئے، اپنے آپ، یعنی خود نہیں کیا اس نے، اپنے آپ خود غسل واجب ہو گیا ہے، تو اب اس کے روزے کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن یہ ہے کہ فوراً جیسے اسے متوجہ ہو تو فوراً اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ ایسی حالت میں اس کو مثلا جو ہے وہ بھی دوسرے مکروہات ہیں اور دوسری برائی اور بیماری کا بھی سبب بنتا ہے کہ انسان بغیر غسل کے اپنا آپ کو پورے دن ایسے ہی پھرائے رکھے۔ تو لہٰذا باقی مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان فرمائیں گے۔ صرف اس میں ہم نے آج صرف اور صرف ماہ رمضان کے ادا روزے کے مسئلے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے قضا کا کیا حکم ہے اور دوسرے واجب اور مستحب روزوں کا کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم بیان کریں گے۔